دیکھیں ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خراب ہونے والے جراثیم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ پلاؤ پکائیں، گرم گرم کو ڈھک کے رکھ دیں تو 6-8 گھنٹے کے بعد جب کھولیں گے نا تو بو ہوگی اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوں گے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس چیز کے اندر ایسے بیکٹیریا موجود تھے جس نے اس کو خراب کر دیا، فرمنٹیشن ہو گئی، بو آنے لگی. اس کے بالمقابل آپ گڑ کو رکھ لیں، 1 مہینے بعد نکالیں گے، 2 مہینے بعد نکالیں گے، 1 سال بعد بھی نکالیں گے، جیسے رکھیں گے ویسے پائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس گڑ کے اندر وہ بیکٹیریا ہے ہی نہیں جو اس کو فرمنٹ کرے، خراب کرے. آپ شہد رکھ دیں، کئی مہینوں کے بعد آپ جب اسے کھولیں گے تو وہ شہد ہوگا، خراب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہے ہی نہیں جو اسے خراب کرے. جبکہ باقی کئی چیزیں ایسے کھانے پینے کی ہوتی ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد خراب ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح انسان جو نیک اعمال کرتا رہے اس کے اوپر نیکی کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر وہ علم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہی ختم ہو جاتا ہے جو اس بندے کو گلاتا ہے. اس کے جسم کو جو مرنے کے بعد گلاتا سڑاتا ہے وہ بیکٹیریا ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء کرام جب دنیا سے رخصت ہوتے تو ان کے اجسام کو زمین نہیں کھایا سکتی تھی. ان کے جسم مبارک زمین کے اندر محفوظ ہوتے تھے. پاکیزہ جسم تھے. ان کے اندر وہ بیکٹیریا تھا ہی نہیں جو ان کے جسم کو گلائے. جبکہ ایک عام آدمی مرتا ہے تو چند دن میں اس کی لاش گل سڑ جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا کہ اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہوتا ہے، اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں. ایسے کاملین اولیاء جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر چکے ہوتے ہیں اور گناہوں سے، کبائر سے بچ اور اجتناب کر چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ فرماتا ہے. ہم لوگ اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھا کرتے تھے، جب ایک سیلاب آیا تھا تو ہمارے شہر کے قبرستان میں کچھ قبور ایسی تھیں جو بیٹھ گئی تھیں، کھل گئی تھی. تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ایک آدمی مدفون ہے اور اس کا جسم بھی سلامت، اس کا کفن بھی سلامت. ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ڈر لگتا تھا، خود قبرستان جاتے ہوئے قبرستان کے نام سے ڈر لگتا تھا. لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو خود جاتے ہوئے دیکھا جو وہاں جاتے تھے اور دیکھ کے اس قبر میں اس آدمی کو آتے تھے، اور ہم نے کتنے لوگوں کو اس منظر دیکھنے کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے دیکھا. پتہ نہیں وہ کب فوت ہوا ہوگا، پرانا قبرستان تھا، سالوں گزر گئے، آج بھی اس کی لاش پڑی ہوئی. ہمارے تعلق والے تھے، انہوں نے اپنا ایک چشمدید واقعہ سنایا.
کہنے لگے کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے جو نہر ہے اس کے اوپر صبح کی سیر کے لیے جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ طوفان آیا، بارش ہوئی، اور ایک بڑ کا درخت تھا تو وہ اکھڑ کے نیچے گرا. تو کہنے لگے کہ میں جب اس کے قریب گزر رہا تھا تو اس کا گڑھا جو بن گیا تھا، میں نے اس میں جھانک کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ایک آدمی ہے جس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور اس کے گرد اس درخت کی جڑوں نے ایسے جنگلہ بنایا ہوا ہے جیسے کہ لوہے کی تار سے کوئی جنگلہ بنا دیتے، اور اس کے اندر وہ آدمی، اس کی لاش حرام پہ پڑی ہوئی ہے. بنیادی وجہ کیا؟ بنیادی وجہ یہ کہ یہ وہ کاملین ہوتے ہیں جو کبائر سے سچی توبہ کر کے اپنے اندر گناہ کے اس بیکٹیریے کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں. جب تک یہ بیکٹیریا ہوگا یہ انسان کے جسم کو گلائے گا. چنانچہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی لوگ فوت ہوتے ہیں تو دفن سے پہلے ہی ان کے جسموں سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فوت ہوتے ہیں اور ان کے جسموں سے خوشبو آتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی. لوگ اس سے بڑا حیران ہوتے ہیں. عجیب بات ہے کہ ہمیں تو کوئی حیرانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے تقوی کی وجہ سے ایک پھول کی مانند بن گئے تھے، اور جب پھول کو صحبت اس مٹی کو نصیب ہوئی تو جس طرح پھول سے خوشبو آتی ہے اس مٹی سے بھی خوشبو آنے لگ گئی. جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہے کہ ان کے جسم سے، ان کی قبر سے، ان کے دفن کرنے کے کئی دن بعد تک خوشبو آتی رہی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، انہوں نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو حضرت کی زیارت ہوئی. پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ ان کی طبیعت بڑی رونے والی تھی، کثیر البکا تھے، ہر وقت آنکھوں میں آنسو، خشیت طاری رہتی تھی، خوف طاری رہتا تھا، روتے رہتے تھے. تو فرمانے لگے کہ میری اس عادت کی وجہ سے پروردگار نے مجھ سے پوچھا احمد علی تو کیوں روتا تھا؟ تو فرماتے ہیں میں تو اور بھی ڈر گیا، اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا منو کی شفیل حساب وقد عذب، جس کو حساب کتاب میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی اس کو عذاب مل کے رہے گا. تو کہنے لگے میں اور گھبرا گیا. تو جب میں اور گھبرا گیا تو مجھے فرمایا احمد علی تو آج بھی ڈر رہا ہے؟ آج تو تیرے انعام کا دن ہے، ہم نے تیرے بھی سب گناہوں کو معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا اس قبرستان کے بھی ہر گناہگار میت کو ہم نے معاف فرما دیا. جس قبرستان میں دفن کیا اس کے ہر گناہگار مردے کو بھی ہم نے معاف فرما دیا. یہ کیسے ہوا بھائی؟ کہ انہوں نے کبائر سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، اور استغفار جو کرتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ صغائر کو معاف فرما دیتے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ